ہمارا ایمان ہے کہ جنات کا وجود برحق ہے۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورۃ الجن بھی ہے۔ سورۃ الجن جنات کے حوالے سے اتاری گئی ہے، جس میں جنات کے حوالے سے مفصل بیان ہے۔ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اور انہیں موت بھی آتی ہے۔ جنات کی خوراک کے حوالے سے عوام میں مختلف باتیں گردش کرتی ہیں۔ بزرگ کہتے تھے کہ جنات کی مرغوب غذا مٹھائی اور پان ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ مختلف پان والے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بھینس کالونی کے پان والے کے ساتھ کیا انوکھا واقعہ پیش آیا؟ تقریباً ہو گئے مجھے 20-25 سال ہو گئے، 20-25 سال سے یہی کام کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ ہے، میں جب رات کو کیبن بند کرتے تھے تو اس وقت وہ آتا تھا، 30 پان لیتا تھا، تو اس میں خوشبو بھی بہت آتی تھی۔ وہ خوشبو کو پہلے جب آتا تھا اتنی خوشبو اس میں سے اٹھ رہی ہوتی، میں سوچتا تھا کیسے پوچھوں میں، یار یہ کہاں سے آتا ہے پان لینے کے لیے؟ تو وہ جو بندہ تھا، میں سوچتا رہا 2-3 دن تک وہ چلتا رہا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں نے ایک دن سوچا آج آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا۔ جب میں پوچھنے کا سوچا تو دوسرے دن وہ آیا ہی نہیں۔ مطلب آپ کا ماننا ہے کہ ایسے لوگ آتے ہیں پان خریدنے؟ جی ہاں۔ بس روڈ پر واقع دکاندار کہتے ہیں کہ سالوں سے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دیر کھلنے کی یہ وجوہات ہے کہ اپنے ڈیوٹی ٹائمنگ پوری کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ 18-20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو ایسے کے معاملات تو ہو ہی نہیں ہے، صحیح نا۔ اور اپنا یہ ہے کہ دیر تک کسٹمر بھی آتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کسٹمر فارغ کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں۔ جنات کا وجود تو ہے، خوراک کے حوالے سے علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کا ایک وفد میرے پاس آیا مجھے بلانے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور پھر میں نے ان کو جا کے قرآن سنایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات، دین کی تعلیم، قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا وہ تمہاری خوراک ہے۔ پتا کیا چلا کہ اس سے پہلے بھی، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی وہ جن کھاتے پیتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ان کی خوراک ہڈی متعین نہیں کی، اس سے پہلے بھی جن کھاتے تھے، لیکن مسلمان جو جن ہو گئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی ہڈی کھانی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا۔ انسان جو گوشت کھاتے ہیں، ہم جو گوشت کھاتے ہیں، ان سے جو ہڈی بچ جاتی ہے، وہ گوشت جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتے ہیں، اس پر سے جو ہڈی بچ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو، مسلمان جنوں کو یہ بات کہی کہ وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا وہ تمہاری خوراک ہے، اور وہ جب تمہارے پاس پہنچے گی تو پہلے زیادہ گوشت اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا۔ یہ کیا نظام ہے، یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ایمان بالغیب بھی ہے، غیب پر ایمان لانا۔ یہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی خوراک یہ ہڈیاں جو ہے قرار دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کا جو گوبر ہے، جو انسانوں کے ہاں جانور جو گوبر ہے، ان کا گوبر تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگا، یعنی جنات کے جانوروں کی خوراک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استنجا کرتے ہوئے ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنات کی خوراک کیا ہے۔ جنات کے وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور نہ ہی ان کی وجہ سے ہمیں کوئی